ये साल है ना, नबूवत का छठा साल है ये। चलिए ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihsan इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा अल्लिमना बिमा यनफअना वंफअना बिमा अल्लमतना रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ठीक है, यहाँ पर है पहला सवाल। आज का पहला सवाल लिखिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बेटी ज़ैनब बिन्त मोहम्मद के शौहर का नाम क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बेटी ज़ैनब बिन्त मोहम्मद का नाम क्या है? एक शोहर का नाम बोले। इस्लाम। ज़ैनब बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शौहर का नाम अबुल आस है। अबुल आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने कब इस्लाम कबूल किया? अबुल आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने 6 हिजरी में इस्लाम कबूल किया। हाँ, किस साल सलातुल इस्तिस्का पढ़ी गई? किस साल सलातुल इस्तिस्का पढ़ी गई? सन 6 हिजरी रमजान के महीने में। सन 6 हिजरी रमजान के महीने में बारिश न होने की वजह से सलातुल इस्तिस्का पढ़ी गई। सवाल लिखिए। सुमामा बिन उसाल कौन था? सुमामा बिन उसाल कौन था? सुमामा बिन उसाल नजद का बहुत बड़ा सरदार था। और उसकी तिजारत दूर दूर तक फैली हुई थी।
اس کو کس نے گرفتار کیا؟ ثمامہ بن اسال کو کس نے گرفتار کیا؟ ثمامہ بن اسال کو کس نے گرفتار کیا؟ ثمامہ بن اسال کو چند صحابہ نے گرفتار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ بن اسال کو کہاں رکھنے کے لیے کہا؟ ثمامہ بن اسال کو مسجد نبوی میں رکھنے کے لیے کہا۔ ثمامہ بن اسال نے اس کے ساتھ صحابہ نے کیا معاملہ کرتے ہوئے دیکھا؟ ثمامہ بن اسال نے اس کے ساتھ صحابہ کیا معاملہ کرتے ہوئے دیکھا؟ صحابہ کو کیا معاملہ کرتے ہوئے دیکھا؟ صحابہ نے ثمامہ بن اسال کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا۔ خیر کا معاملہ کیا، اس کے کھانے پینے اور رہنے کا انتظام کیا۔ اس کے کھانے پینے اور رہنے کا انتظام کیا۔ ثمامہ بن اسال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ ثمامہ بن اسال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ ثمامہ بن اسال نے رسول اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ میرے ساتھ خیر کا معاملہ کریں، تو میں بھی کریں گے تو میں بھی خیر کا معاملہ کروں گا۔ اگر آپ میرے ساتھ خیر کا معاملہ کریں گے تو میں بھی آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ کروں گا۔ اگر آپ مجھے قتل کرتے ہیں تو آپ کو اس کا حق حاصل ہے۔ اگر آپ مجھے قتل کرتے ہیں تو آپ کو یہ حق حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ بن اسال کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ بن اسال کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ثمامہ بن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ بن اسال کو آزاد کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
سمامہ بن اسال کو آزاد کر دیا۔ آزاد ہونے کے بعد سمامہ بن اسال نے کیا کیا؟ آزاد ہونے کے بعد سمامہ بن اسال نے کیا کیا؟ آزاد ہونے کے بعد سمامہ بن اسال نہایا اور پاک صاف ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سمامہ بن اسال آزاد ہونے کے بعد نہایا اور رسول اللہ پاک و صاف ہو کر ادھر لائیے بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کرنے کا اندیہ ظاہر کیا، اشارہ۔ نہیں سمجھ ڈالی ہونا ہے گرم ہے تو نہیں تو جی کیا ہے بیٹے سوال کیا ہوا؟ آزاد ہونے کے بعد سمامہ بن اسال نے کیا کیا؟ تو آزاد ہونے کے بعد سمامہ بن اسال نے نہایا اور پاک صاف ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام کو بننے کی اندیہ اشارہ ظاہر کیا۔ جی۔ اور شہادتین کی گواہی دی۔ اور شہادتین کی گواہی۔ اور شہادتین کی گواہی دی اور کہا میرے اسلام لانے سے پہلے سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخصیت آپ کی تھی۔ اب اسلام لانے کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ شخصیت آپ کی ہے۔ سوال لکھیے، نیا سوال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خواب دیکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خواب دیکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں صحابہ کے ساتھ عمرہ کرتے ہوئے دیکھا۔ اس عمرے کا ذکر کس سورے میں موجود ہے؟
اس عمرے کا ذکر سورہ فتح میں موجود ہے۔ اس عمرے کی ادائیگی کے لیے کتنے صحابہ ساتھ میں تھے اور کس مہینے میں؟ اس عمرے میں کتنے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور یہ کس مہینے میں ہوا؟ سن 6 ہجری ذی قعدہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مکے کے لیے مدینے سے چل پڑے۔ کس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا؟ مکے سے پہلے کس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا؟ ایک معذرت، مگر آپ بتائے تھے کتنے صحابہ کے ساتھ، تو آنسر میں کتنے صحابہ نہیں آیا۔ مکے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جگہ پڑاؤ ڈالا؟ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ کیا اہل مکہ نے یا قریش نے آپ کو عمرے کرنے کی اجازت دی؟ کیا قریش مکہ نے آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت دی؟ نہیں، قریش مکہ نے آپ کو عمرہ کرنے سے روک دیا، آپ کو اور صحابہ کو عمرہ کرنے سے روک دیا، اور اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے کہا۔
قریش مکہ کی طرف سے ان کے مندوب کون تھے اور ان سے کیا معاہدہ طے پایا؟ قریش مکہ کی طرف سے مندوب کون تھے اور ان سے کیا معاہدہ طے پایا؟ قریش مکہ کی طرف سے مندوب سہیل بن عمر تھے۔ قریش کی طرف سے مندوب سہیل بن عمر تھے۔ من جملہ معاہدے کے شرائط میں سے من جملہ معاہدے کے شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ رسول اللہ اور صحابہ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، واپس چلے جائیں گے۔ اور یہ شرط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لی۔ سہیل بن عمر کے ساتھ دوسری اہم شرط کیا طے پائی؟ سہیل بن عمر کے ساتھ دوسری اہم شرط کیا طے پائی؟ دوسری اہم شرط یہ طے پائی کہ دونوں فریق قریش مکہ اور اہل مدینہ 10 سال تک جنگ بندی کریں گے۔ 10 سال تک جنگ بندی کریں گے، ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے۔ ابو جندل کون ہے اور ان کو اس معاہدے سے کیا پریشانی ہوئی؟ ابو جندل کون ہے اور اس معاہدے سے ان کو کیا پریشانی ہوئی؟ معاہدے کی شرائط میں سے ایک یہ تھا کہ مکے سے کوئی شخص مدینہ نہیں جائے گا، مکے سے کوئی شخص مدینہ نہیں جائے گا۔ اسی وقت سہیل بن عمر کے بیٹے ابو جندل اپنی بیڑیوں کے ساتھ حاضر ہوئے، لیکن اسی وقت ابو جندل بیڑیوں کے ساتھ حاضر ہوئے لیکن معاہدہ لکھا جا چکا تھا، چنانچہ ان کو مکہ واپس بھیج دیا گیا۔ اس معاہدے کی خصوصیت کیا تھی؟ اس معاہدے کی خصوصیت کیا تھی؟ اس معاہدے کی خصوصیت یہ تھی کہ بظاہر مسلمانوں کے لیے اس معاہدے کی خصوصیت یہ تھی کہ بظاہر یہ مسلمانوں کے لیے کمزور نظر آ رہا تھا،
لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مبین قرار دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مبین قرار دیا۔ مدینہ واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام کیا کیا؟ مدینہ واپس ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام کیا کیا؟ صلح حدیبیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام بادشاہوں کو خطوط لکھے۔ کن ملکوں کے بادشاہوں کو آپ نے خط لکھا؟ اگلا سوال، ایک تھوڑا سلو کن لینا۔ ملکوں کے بادشاہوں کو آپ نے خط لکھا؟ جن بادشاہوں کے نام آپ نے خط لکھا ان کے ملکوں کے نام یہ ہیں: فارس یعنی ایران، روم، مصر اور حبشہ۔ ان خطوط کا موضوع کیا تھا؟ ان خطوط کا موضوع کیا تھا؟ ان خطوط کا موضوع اسلام کی طرف دعوت دینا تھا کہ تم اسلام لاؤ گے تو سلامتی میں رہو گے۔ تم اسلام لاؤ گے تو سلامتی میں رہو گے۔ ان خطوط کا جواب کیا ملا؟ ان خطوط کا جواب کہیں سے مثبت تو کہیں سے منفی جواب ملا۔ کہیں سے مثبت تو کہیں سے منفی جواب ملا۔ کتنے سوال ہوئے؟ 169 ہو گئے سوالوں کی تعداد کتنی ہوئی بیٹے؟ 167۔ 169 ہو 169 جی۔ بڑھائیے، آگے بڑھائیے پیج۔ ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان
اور میمونہ بنت حارث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کس سال ہوا؟ میں حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان اور میمونہ بنت حارث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کس سال ہوا؟ میمونہ بنت حارث اور رملہ بنت ابی سفیان سے آپ کا نکاح 7ویں سال ہوا، ہجری کے 7ویں سال ہوا۔ ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کب ہوا؟ خیبر سے واپسی پر ام المومنین صفیہ بنت حوی کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کس کے بطن سے پیدا ہوئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ کس کے بطن سے پیدا ہوئے؟ ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے، جو آپ کی تحفے میں مصر کے بادشاہ نے تحفے میں دی ہوئی لونڈی تھی، جو مصر کے بادشاہ نے آپ کو تحفے میں بھیجا تھا، اور وہ لونڈی تھی۔ کیا 7ویں سال دوبارہ عمرہ ہوا؟ کیا 7ویں سال دوبارہ عمرہ ہوا؟ ہاں، 7ویں سال قضائے عمرہ ادا کیا گیا۔ ہاں، 7ویں سال قضائے عمرہ ادا کیا گیا۔ ہجری کے 7ویں سال کے اہم واقعات ذکر کر۔ 7ویں ہجری کے اہم واقعات ذکر کریں۔ نمبر 1، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ نمبر 2، مدینے سے مہاجرین حبشہ کے مہاجرین مدینہ سے لوٹ آئے۔ حبشہ کے مہاجرین مدینہ لوٹ آئے۔ گھریلو گدھے کی حرمت نازل ہوئی۔
آیت تیمم کا نزول ہوا؟ خیبر کی فتح کب ہوئی؟ خیبر کی فتح محرم میں ہوئی۔ خیبر کے 8 قلعے فتح کیے گئے۔ خیبر کے 8 قلعے فتح کیے گئے۔ کتنے یہودی مارے گئے؟ اس جنگ میں 93 یہودی مارے گئے۔ اس جنگ میں 93 یہودی مارے گئے، 93۔ کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ اس جنگ میں 15 مسلمان شہید ہوئے۔ اس جنگ میں 15 مسلمان شہید ہوئے۔ یہودیوں کے کیا گیا؟ پہلے انہیں جلا وطنی کا حکم دیا گیا، بعد میں ان کی درخواست پر نصف پیداوار کی اجرت پر انہیں رہنے کی اجازت دی گئی۔ بعد میں نصف پیداوار پر ان کو رہنے کی اجازت دی گئی۔ اس جنگ میں کتنے مسلمان شریک ہوئے؟
کتنے سوال ہوئے بھائی؟ اب پورے ہو گئے 175. یہ بڑھ گیا ملوی صاحب تھوڑا جی بیٹا. 178 78 ہو گئے 178. ہاں 175 سے بڑھ گئے. جی جواب لکھا دیے تو اس کا 178 ہوتے کمپلیٹ. کیا سوال تھا؟ اس جنگ میں کتنے مسلمان شریک ہوئے؟ ہاں اس جنگ میں 1400 مسلمان اس جنگ میں شریک ہوئے. جی ٹھیک ہے، یہاں روک دیتے ہیں سبق کو. ٹھیک ہے، جی اچھا. یہاں روک دیتے ہیں.